بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ نساء آیت نمبر 44 to 50 تک دیکھتے ہیں انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. کیا نہیں تم نے غور کیا ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا تھا کتاب میں سے حصہ؟ وہ سودا کرتے تھے گمراہی کا اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ صحیح راستے سے. آیت نمبر 45. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. اور اللہ اچھی طرح جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے اللہ ولی کے اعتبار سے، اور کافی ہے اللہ مددگار کے اعتبار سے. آیت نمبر 46. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیلا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ بدل دیتے ہیں بات کو اس کے صحیح معاوضے سے، اس کے صحیح موضوع سے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی ہم نے، اور سن کے نہ سنایا جائے. اور رائنا کہتے تھے موڑ کر اپنی زبانوں کو اور طعنہ دینے کے لیے دین میں. اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اور سنو اور دیکھو ہماری طرف، ایسا کہتے تو ضرور ہوتا بہتر انہی کے لیے اور زیادہ درست بات ہوتی. اور لیکن لعنت کی اللہ نے ان پر ان کے نافرمانی کی وجہ سے، پھر نہیں وہ ایمان لائیں گے مگر تھوڑے ہی لوگ. آیت نمبر 47. یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل أن نطمس وجوها
نردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ اے وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب، ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا ہم نے، کیونکہ وہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو اور ہم پلٹا دیں انہیں ان کے پیٹھوں پر، یا ہم لعنت کریں ان پر جیسے لعنت کی ہم نے سنیچر والوں پر، اور ہوتا ہے اللہ کا معاملہ پورا ہو کر رہنے والا۔ آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ نہیں مغفرت کرے گا، نہیں بخشے گا کہ شریک کیا جائے اس کے ساتھ کسی کو بھی، اور وہ بخش دے گا، معافی فرمائے گا جو اس کے علاوہ ہے، یعنی اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے، ہاں لیکن لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے، اور جو شرک کرے اللہ کے ساتھ پھر اس نے کما لیا بڑا گناہ۔ آیت نمبر 49، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ کیا تم نے غور کیا ان لوگوں کی طرف جو پاک صاف بتاتے ہیں اپنے آپ کو، بلکہ اللہ ہی ہے جو تزکیہ کرتا ہے جس کی وہ چاہے، نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، نہیں ان کا نقصان کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی۔ آیت نمبر 50، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ دیکھیے کس طرح وہ گڑھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور کافی ہے ان کو سزا یہی کھلا گناہ۔ سورہ نساء جو ہے وہ نساء انشاءاللہ آیت نمبر 44 میں دیکھتے ہیں، اور آگے کچھ آیتوں میں یہاں پر جو ہے وہ یہ جو یہودی تھے اہل کتاب، یعنی سارے یہودی ایسے نہیں تھے، اس میں سے بھی اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو بہت خیانت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اور اپنی کتابوں کے ساتھ بھی وہ کچھ خیانت کرتے تھے، اس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے اگلی کچھ آیتوں میں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے غور کیا ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا تھا کتاب میں سے حصہ۔ دیکھیے پوری کتاب نہیں دی گئی تھی، کتاب میں سے حصہ دیا گیا تھا، یعنی یہ جو اہل کتاب یہودی نصارہ تھے ان کے جو علماء تھے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی کن خیانتوں کی طرف یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، سودا کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کر لیا، سودا کر لیا یا خرید لیا، یشترون کو آپ لے سکتے ہو کہ خرید لیا انہوں نے گمراہی کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی صحیح راستے سے بھٹک جاؤ۔ دیکھیے بہت کلیئر کٹ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب جو لوگ دین کو اپنی مرضی سے چلاتے تھے، جب من چاہا اپنا دین کسی کے سامنے پیش کر دیتے تھے، جیسی چاہیے ویسی شریعت جو ہے وہ کتاب میں جو ہے وہ رد و بدل کر لیتے تھے، جب کوئی مسئلے مسائل دین کے تعلق سے پوچھنے آتا تھا تو اللہ کی کتاب میں سے وہ باتیں کہتے تھے جو اللہ نے نہیں کہی ہے۔ یہ اس طریقے کی خیانت، اس طریقے کی حرکتیں ان کی جو تھی، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے معاملہ کر کے چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی صحیح راستے سے بھٹک جائیں۔
دیکھیے پاسٹ کے مسلمان ہیں، آج کے بھی کچھ مسلمانوں کا یہی حال ہے، جنہوں نے دینداری کو دنیا داری بنا رکھی ہے، اللہ کی کتاب کو ہدایت کا ذریعہ نہیں بناتے ہیں، اللہ کی کتاب کو لوگوں تک پہنچا کر اللہ سے جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ کسی کے بھی مسئلے مسائل کا حل بتا کر اس سے پیسے کمانے کے چکر میں جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہدایت پر دیکھیے ایک بندہ جس کو اللہ کی کتاب کا علم ہے اور اس کا مس یوز کرے، وہ اس کا مس یوز کرے تو اس طریقے سے وہ جو کیا کرتا ہے گمراہی کو خرید لیتا ہے، صحیح راستے پہ نہ چلتے وہ غلط راستے پر چلنے لگتا ہے، گمراہی کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دیکھو میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ، اور وہ خوب جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو۔ دیکھیے یہاں پر اسپیشلی جو نان مسلمز ہوتے ہیں، جو بالکل بھی یعنی کہ اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، یا یہودیوں کے پروپوگنڈے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اصل مقصد جو ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنا۔ یہ دیکھیے آج الحمدللہ یہ ہمیں نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہودی کس قدر جو ہے وہ مسلمانوں کے لڑکوں کو جو ہے، نوجوان لڑکوں کو جو ہے بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ہے نہیں دیکھیے کہ مسلمانوں سے زیادہ غیر قوم جو ہوتی ہے ان کے نوجوان بچے ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں، وہ ہر لیول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہودیوں ایک چال کے مسلمان قوم جو ہے، اور یعنی دیکھو کسی قوم کے اگر نوجوان بگڑے تو سمجھیے پورا قوم جو ہے نیست و نابود ہو جاتا ہے، کیونکہ جو نوجوان قوم ہوتی ہے وہ اصل میں بنیاد ہوتی ہے قوم کی۔ اسی طریقے سے یعنی کیا چیزیں ابھی جو اتنا میڈیا پھیلا ہوا ہے یہ تو یہودیوں کی ایجاد ہے نا، انہوں نے ایونٹ کیا ہے، اور کس قدر مسلمان جو ہے نوجوان اس میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی مس یوز کرتا ہے، کوئی اس کا اچھا یوز بھی کرتا ہے میڈیا کا، ایسا نہیں کہ سارے لوگ جو ہے وہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے دیکھو میں جانتا ہوں تمہارے دشمنوں کو اور بہت خوب اچھی طریقے سے جانتا ہوں، کوئی بات نہیں ان سے گھبراؤ مت، دین پر چلنے سے ان سے گھبراؤ مت، وہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں جو ہے بے راہ کر دیں، وہ تمہیں راستے سے بھٹکا دیں، لیکن یقین رکھو وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ ولی، اور اللہ ہی مددگار کافی ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اگر اہل کتاب آپ کو صحیح راستے سے بھٹکانے کی کوشش کریں تو آپ کو کیا ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کو اپنا ولی اور مددگار مانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اس چیز پر بلیو کرتے ہوئے اللہ کے دین کا کام کرتے جائیے، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اب یہاں پر کچھ اور ان کی خیانتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ من الذین ہادو، دیکھیے یہاں پہ اکثر جو ہے لوگ غلطی کرتے ہیں اس میں ٹرانسلیشن میں، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یہ ہدایت نہیں ہے، یہ یہودی ہے، ہادو وہ لوگ وہ جو یہودی ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دیکھیے کیوں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہلانا پسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ٹھیک ہے چلو تمہیں یہودی پسند ہے یہ نام، تو میں تمہیں اسی نام سے پکاروں گا۔ تو وہ لوگ جو یہودی ہوئے وہ کیا کرتے، یحرفون الکلمہ، وہ بدل دیتے ہیں بات کو، کلمات کو اس کے اصل جگہ سے، اس کے موضوع سے، اس کے ٹاپک سے۔ دیکھیے یہ پتہ چلا یہاں پر جو بھی میں آپ کو بتا رہی تھی، اصل چیز جو اللہ کی کتاب میں ہوتی تھی اس کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے کہ اس کے صحیح جگہ سے اس کو ہٹا کر اور بالکل اپنی بات پیش کرتے تھے، نعوذ باللہ اللہ کا نام لے کر کہ یہ بات اللہ کی کتاب میں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کہا اور یہ میری کتاب میں نہیں ہے۔ اور کیا کہتے تھے وہ لوگ جب انہیں حکم دیا جاتا تھا کہ رسول کی بات مانو تو کہتے تھے وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہاں ٹھیک ہے سن لیا ہم نے لیکن ہم نہیں مانیں گے، جاؤ ہم نافرمانی کرتے جاؤ۔ جرت دیکھیے ان کی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین اسلام کی طرف بلاتے تھے، اس دین کی طرف جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو کہتے تھے ہاں سن لیا ہم نے اور ہم نہیں مانیں گے۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيْلًا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ،
اور کیا کہتے تھے وہ؟ اور سن کہ نہ سنایا جائے. یہ بددعا کے طور پہ ایک بددعا دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس طور پہ یہ ایسے کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے کہ جاؤ 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 تو ہی سن، اور تیرا تو ایسا معاملہ ہو لوگوں کے ساتھ کہ تجھے کوئی سنے ہی نہ. نعوذ باللہ، اس طریقے کی وہ بات کرتے تھے. تو یہ دیکھیے یہاں پر کیسی بددعا نبی کریم دیتے تھے کہ ہم نے سنا، مانیں گے نہیں، جا تو سن اور تیرے کو کوئی سنے ہی نہ. نعوذ باللہ اس طریقے سے. اور کیا کہتے تھے؟ روعینا، روعینا. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ انہیں حکم کیا دیا گیا تھا کہ تم جو ہے وہ یہ کہو کہ جیسے کہ کسی کو ہم اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں نا ایکسکیوز می یا پارڈن، کوئی بات ہم کو نہیں سمجھ آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے کہ رائنا، اپنی زبانوں کو موڑ کر کہتے تھے اور تانا دیتے تھے دین میں. یہ دین جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ کے اپنے رسول کو دیا، اس دین میں فالٹ نکالتے تھے، تانا مارتے تھے. دیکھیے یہ ساری حرکتیں آپ کو آج کے مسلمان میں بھی ملے گی. سارے مسلمان نہیں ایسے، کچھ مسلمان ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر بھی نہیں مانتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو دین کی بات پہنچاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی سنے ہی نہ. اور ایسی باتیں جو دین میں ہے نہیں، اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، اس کو جو ہے اپنی طرف سے پیش کر کے بتاتے ہیں یہ اللہ کی کتاب میں ہے. چلیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ کیا فرما رہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر کہ وہ سب کہتے سمعینا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم کہا بھی مانیں گے، سن کر ہم اس کو فالو بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَاسْمَعْ، اور کیا کہتے؟ اور سنیے، وَانظُرْنَا، اور دیکھیے ہماری طرف. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر یہ ساری باتیں وہ لوگ کہتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ضرور ان کے لیے یہ بہتر ہوتا، ایسا کہنا بہتر ہوتا. وَأَقْوَمَ، اور زیادہ درست بات ہوتی بنسبت وہ کہ جو اوپر انہوں نے کہا. لیکن ان کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لعنت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر. کیوں؟ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بات ظاہر کر دی فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پھر نہیں وہ سب ایمان لائے سوائے تھوڑے کے. تھوڑے ہی لوگ تھے جو ایمان لے آئے، باقی لوگوں نے جو ہے اس کا انکار کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. آیت نمبر 46 تک ہی رکھتے. انشاءاللہ 47 میں اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی اس آیت میں بھی جو ہے وہ یہودیوں کی کچھ خیانت کی بات کر رہے ہیں، اور ٹاپک وہی کنٹینیوشن وہی چل رہا ہے. ٹاپک جو بھی ہے کہ یہودی کیا خیانت کیا کرتے تھے، یہودی جو اہل کتاب تھے. تو آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل، کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے بول رہے ہیں کہ اے اہل کتاب ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ. کس پر؟ اس پر جو نازل کیا ہم نے، جو ہم نے نازل کیا اس پر ایمان لے آؤ. تو یہاں پر اسپیشلی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس پر ایمان لے کر آؤ. کیوں ایمان لے کر آؤ؟ کیونکہ وہ مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے. اچھا ایمان لے کر آؤ، کہنا مان لو اللہ کا، اس رسول کا، اس سے پہلے کہ ہم بگاڑ دے چہروں کو، ہم تمہارے چہروں کو جو ہے وہ بگاڑ دیں اور ہم پلٹا دے انہیں ان کے پیٹھوں پر. ان شارٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم ایٹ پریزنٹ جو تمہارے پاس رسول ہیں ان کا کہنا نہیں مانو گے تو میں پورا پاور رکھتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کروں. دیکھیے ماضی پاسٹ کے مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس قدر ان سے ناراض ہیں کہ یہ وقت کے رسول کی اور کتاب کی جو ہے اتباع نہیں کر رہے تھے، اس کو فالو نہیں کر رہے تھے. تو آج
की भी अगर कुछ मुसलमानों को दी जाए तो ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम अगर किताब और सुन्नत को फॉलो नहीं करोगे तो अल्लाह सुब्हान ताला पूरी कुदरत है कि तुम्हारे चेहरों किस तरीके से कि फेस फ्रंट साइड में हमारा, तो वो पीछे की तरफ कर दे अल्लाह ताला, पीठों पर तुम्हारे चेहरों को लगा दे। मतलब एक इमेजिनेशन में आप लेकर आइए कि फेस अगर बैक साइड में हो जाए तो कैसा लगेगा। बस एक अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पे एक ऐसी एग्जाम्पल देने के लिए ऐसी बात कही है। या हम लानत करें उन पर, या अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला की लानत की हमने यानी पर इन लोगों ने भी अल्लाह की नाफरमानी की थी। उस दिन उन्हें जो है वो इबादत के लिए मखसूस उन्होंने खुद किया था। देखिए अल्लाह सुब्हान ताला ने तो जब से दुनिया बनी है जुमा का दिन ही फिक्स किया है इबादत के लिए। जुमा का दिन ही अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है वो खास किया है अपने लिए। लेकिन इन लोगों ने अपनी तरफ से जो है वो सैटरडे का दिन फिक्स कर लिया था, नसरानी ने अपनी तरफ से संडे का दिन फिक्स कर लिया था। दीन में बहुत ज्यादा बिगाड़ कर लिया। तो जो चीजों पर अमल नहीं करते हैं या उसके अलावा अपना ही नया नया कुछ निकालते रहते हैं, अपने नए नए दिन कुछ फिक्स करते हैं, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि पहले मुसलमानों ने जो ऐसा किया था तो हमने उन पर लानत की थी। कुछ है फिर अल्लाह की रहमत नहीं आती है, अल्लाह का रहम नहीं आता है। तो अल्लाह ताला जो लोग दीन में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं हमें ऐसे लोगों में शामिल मत करना। वकाना अम्रुल्लाहि मफ़ऊला, और ये सुन लो कि है अल्लाह का हुक्म पूरा होकर रहने वाला। अल्लाह सुब्हान ताला अपना काम पूरा करके रहेंगे। कि अगर अभी भी तुम बात नहीं मानते, ईमान लाने से मुराद देखिए क्या है। अब आप सोचिए जरा, वो भी अहले किताब थे, उनको भी अल्लाह सुब्हान ताला ने किताब दी थी, तौरात दी थी उन्हें भी। सोचने की बात यहाँ पर ये है कि वो भी रसूल के ही उम्मती थे, मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स थे, किताब उनको दी गई थी जैसे कि उम्मत मोहम्मदिया को दी गई है। उसके बावजूद उन्हें कहा जा रहा है ईमान लेकर आओ, ईमान लेकर आओ। ऐसा नहीं है कि वो ईमान वाले नहीं थे, लेकिन वो ईमान सिर्फ अपनी किताबों पर रखते थे, वो ईमान सिर्फ अपने रसूल पर रखते थे। यहाँ पर ऑर्डर है ये ईमान ले आओ। जैसे कि आज ऐसा लगता है कि आज के मुसलमानों को कहा जा रहा है कि मान लो कहना, ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जो तालीमात देकर आए हैं उसको फॉलो करो, उसको मानो, अल्लाह की किताब को फॉलो करो। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज के मुसलमानों से मैसेज जो है वो करने को कहा जा रहा है। अब देखिए कि जब इतनी बातें आ गई, इन लोगों ने दीन में इतना बिगाड़ पैदा कर दिया। अल्लाह का इनकार तो खैर नहीं करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ भी दिया गया था उसका इनकार कर रहे थे। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि एक बात याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट आयत नंबर 48 ऑफ सूरत निसा, इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, बेशक अल्लाह नहीं मग़फ़िरत करेंगे इस बात के लिए कि शिर्क किया जाए उसके साथ किसी को कोई शरीक करेगा तो अल्लाह सुब्हान ताला उसके इस अमल को, उसके इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ लेकिन वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिक, और वो माफ कर देंगे, यानी अल्लाह सुब्हान ताला मग़फ़िरत फरमा देंगे जो इसके
अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा दे। आमीन। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के ख़ात्मे तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा और मुझे अपने फजल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे क़नाअत और बरकत अता फरमा और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। तो अल्लाह इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।